السلام علیکم ناظرین، میرا نام ملک خرم شہزاد ہے. میں V4 ریئل اسٹیٹ بحریہ انکلیو سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم آپ کے لیے ایک نیا انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں. ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے ایک کلائنٹ ہیں جن کا بجٹ ہے اراؤنڈ 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان. تو ہم یہ آج اپنی ایکسپرٹ سے ڈسکس کریں گے کہ وہ بحریہ انکلیو میں کیسے اس کو انویسٹ کر کے، کس طرح سے انویسٹ کر کے زیادہ سے زیادہ ریٹرن دے سکتے ہیں اور اپنے پیسے کو سیف رکھ سکتے ہیں. میرے ساتھ ہیں احسن صاحب اور ساجد صاحب. آئیں احسن بھائی، آپ اپنا اوپینین دیں اس ٹاپک پہ. السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے ویورز. اچھا، جیسا کہ خرم بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کلائنٹ ہیں اور ان کے بجٹ جو ہے 1.5 سے 2 کروڑ ہے. تو میں اس پہ پریفر کروں گا کہ ان کو ریل اسٹیٹ کی طرف آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ٹریڈنگ پہ ان کو جانا چاہیے. ٹریڈنگ ان سینس کہ آپ پلاٹس لیں ڈفرنٹ 5 مرلہ 8 مرلہ یا 10 مرلہ اور آپ اس کو روٹیٹ کریں فار پروفٹ میکسیمائزیشن. جہاں پہ تھوڑی سی مارکیٹ بہتر ہوتی ہے آپ اس پلاٹ کو سیل کر دیں اور نیکسٹ پلاٹ پہ چلے جائیں. اتنا بجٹ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کوئی بھی چیز ون ڈے کیش پہ لے سکتے ہیں. احسن بھائی، ویورز کو سمجھانے کے لیے ذرا اپنی بات کو اسپیسیفائی کریں. 1.5 سے 2 کروڑ میں وہ بحریہ انکلیو میں کہاں انویسٹ کریں، کتنے سائز کے پلاٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں جہاں، اور آپ کتنا ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے 1 سے 2 سال کے درمیان میں؟ دیکھیں، اگر تو اسپیسیفکلی اگر آپ اس کو 1.5 سے 2 کی سلیب ریٹ رکھتے ہیں تو وہ 1.5 سے بڑھ بھی سکتا ہے اور 2 سے کم بھی ہو سکتا ہے. اس میں آپ کے پاس 5 مرلے کے 2 پلاٹ بھی آ سکتے ہیں، اور اگر آپ 8 مرلے پہ جائیں گے تو ایک پلاٹ آپ کے پاس 8 مرلے کا بھی آ سکتا ہے، سب 5 مرلے کا بھی آ سکتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. 5 مرلے کے 2 پلاٹ ہم کس سیکٹر میں کلائنٹ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ اگر تو 2 کروڑ کا بجٹ ہے تو آپ کیش پہ سیکٹر بی میں 5 مرلہ ہے جو بہت زیادہ ہاٹ لوکیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ون ڈے کیش پہ 2 کروڑ میں 2 پلاٹ آپ اٹھا سکتے ہیں مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے. اس میں اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے تو ہمارے پاس آپشنز آتی ہیں سیکٹر ایچ اور سیکٹر این کی. سیکٹر این اور ایچ پہ جو سلیب ریٹ چل رہا ہے وہ 85 to 95 کے درمیان چل رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ پیسے، اگر 2 کروڑ کا بجٹ ہے تو کچھ پیسے ان کے بچ جائیں گے اور سیف سائڈ. باقی وہ کیش پہ اگر چیزیں اٹھاتے ہیں تو وہ اچھا ان کو ریٹرن دے سکتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے بعد اگر وہ ان 2 پلاٹس کو مارکیٹ میں جب ٹریڈ کریں گے یا بیچیں گے تو وہ اچھا ریٹرن لیں گے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو پرچیزنگ کرائی تھی لاسٹ ایئر، اور لاسٹ ایئر جو ریٹ تھا یہاں پہ پوزیشن نمبر پلاٹ کا وہ 65-70 کے درمیان تھا، اور اب میں نے خود سیل کیے ہیں. وہ 90 کے بھی کچھ سیل کیے ہیں، کچھ 95 کے بھی سیل کیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ریٹرن دے جائے گا. صحیح. ساجد بھائی، آپ کو لوپ پہ لیتے ہیں. آپ کے خیال میں 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں بحریہ انکلیو میں کیسے اچھے سے اچھا ریٹرن ہم اپنے کلائنٹ کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے السلام علیکم ویورز. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے، کنسیڈرنگ جو بھی حالات چل رہے ہیں، وہ کوئی اتنی زیادہ پرومسنگ نہیں ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس جو بجٹ ہے اس کو آپ تھوڑا سا انویسٹ کر سکیں، تھوڑا سا اس کو ہولڈ کر سکیں، تو میری ریکمنڈیشنز جو آتی ہیں وہ ہمیشہ یہ آتی ہیں کہ آپ اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کریں. آپ پلاٹ لے کے، جیسا کہ احسن نے بھی بتایا کہ پلاٹس کے اندر اچھی آپشنز ہیں لینے کی. اگر آپ بجائے اس کے 2 پلاٹس لیں، ایک آپ 5 مرلہ کا اگر پلاٹ لے کے اس کو آپ کنسٹرکشن شروع کریں اس کے اندر، جو کہ ایک ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر. میرا نہیں خیال کہ ریئل اسٹیٹ میں پلاٹس کے اندر تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے مارکیٹ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے. گھروں کی صورت میں بھی مارکیٹ اوپر یا نیچے جاتی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جاتی جتنا کہ پلاٹس میں چانسز ہوتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ مارکیٹ میں آتا ہے تو پلاٹس کے اندر وہ اسپیسیفائی نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے اس ایریا میں چاہیے یا اس ایریا میں چاہیے، تو وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جو گھر دیکھنے آتا ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ اس کو ایک گھر چاہیے، اور وہ گھر اس کو پسند آنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ گھر جو ہے وہ لے لیتا ہے. پھر اس میں دوسرا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ونڈو شاپنگ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پلاٹس کے کیسز میں اکثر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ لوگ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، یار اتنے پیسے ہیں کہاں پلاٹ لے لوں، پھر اس کے بعد بندہ غائب ہو جاتا ہے. گھروں کے کیس کے اندر اگر آپ نے 5 مرلے کا مثال کے طور پہ گھر بنا کے آپ نے بیچ دیا تو اس کے اندر ونڈو شاپنگ کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ جو بندہ آتا ہے وہ اپنی ایک بیسک ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے آتا ہے. اور 5 مرلے کا گھر ایک ایسا گھر ہوتا ہے جو کہ ایک بیسک نیسیسٹی آپ کی پوری کر رہا ہوتا ہے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہولڈ کرنے مثال کے طور پہ آپ نے پلاٹ لے کے اور پھر 1 سال ہولڈ کرنا ہے
اور اس کے بعد بھی آپ کو ایک ریزنیبل ریٹرن نہیں ملتا، تو اس کے بجائے اگر آپ اسی ایک ڈیڑھ سال کے عرصے میں اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کر دیں تو وہ آپ کو ایک اچھا ریٹرن دے سکتی ہے۔ ساجد بھائی ویورز کی آسانی کے لیے بتائیں کہ لیٹس سے جیسے اسم بھائی بتا رہے تھے کہ 90 سے 95 کے بجٹ میں ایک پلاٹ ہم نے کہیں لے لیا سیکٹر این میں، جی 5 مرلے کے مکان پہ اراؤنڈ آج کی تاریخ میں تقریباً 75 سے 80 لاکھ روپے، اگر بیری انکلیو کی بات کریں تو 75 سے 80 لاکھ روپے یا تو 2-3 لاکھ کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون کے مارکیٹ کے اندر جو را مٹیریل ہے اس کی کیا پرائسز چل رہی ہیں۔ کنسٹرکشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنے ٹائم میں نامنل ریٹرن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ویورز کی آسانی کے لیے؟ لیکن جب آپ 5 مرلے کے گھر کی کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم بیریا انکلیو اتھارٹیز کی جو اپروولز ہیں ان کو آپ سائٹ پہ کر دیں تو 7 سے 8 مہینے میں گھر آپ کا فنش ہو جاتا ہے۔ تو فنش ہونے کے بعد کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جیسے کمپلیشن لینا ہے، یہ معاملات ہونا، تو مہینہ 1.5 مہینہ اس کا کر لیں تو آپ کا تقریباً 8 سے 9 مہینے میں گھر جو ہے وہ آپ فور سیل ہوتا ہے۔ اور میں بھی گھر بناتا ہوں، گھر بنا کے سیل آؤٹ کرتا ہوں، تو میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی وجہ سے لاس ہوا ہو، بلکہ وہ انفیکٹ ایٹ اینڈ آف ڈے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں 2 پلاٹ لے کے بیچنے چاہیے سال بعد یا سال بعد ایک گھر تیار کر کے؟ آپ کے خیال میں ریٹرن زیادہ کس میں ہے؟ ریٹرن ہمیشہ ویلیو ایڈیشن میں ہوتا ہے، اور کنسٹرکشن جب بھی کسی آپ پلاٹ کی کرتے ہیں تو یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے، اور مینوفیکچرنگ میں آ جاتا ہے۔ اس میں یہ 2-3 فائدے اور بھی ہوتے ہیں جو کہ میں اپنی ذاتی طور پہ میں بڑے اس کو پریفر کرتا ہوں کہ ایک تو کچھ لوگ ہیں جو امپلائی ہو جاتے ہیں اس سے، کچھ لوگوں کا رزق چلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے مزدور طبقہ ہے یا اور لوگ بھی ہیں، تو میرے خیال سے بہتر ریٹرن تو کنسٹرکٹڈ ہاؤس پہ ملے گا۔ ایسا تھا میرا ایک سوال ہے آپ سے، دیکھیں آپ کنسٹرکشن بہت بہتر جانتے ہیں، آپ بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس بھی کافی ہے۔ اکثر جو لوگ آتے ہیں انویسٹمنٹ وہ اتنا ہیکٹک برداشت نہیں کر سکتے، ہیڈک برداشت نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بس ایز اے سائلنٹ انویسٹر کام کریں۔ جیسے کہ خرم بھائی کے پاس کچھ کلائنٹ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو کیپٹل ہے وہ انویسٹ کیا جائے، تو خود وہ بیکٹ میں بیٹھے رہے، تو خود وہ زیادہ پین نہیں لینا چاہ رہے، تو وہ پریفریبل وہ یہی ہوتا ہے ان کے لیے کہ ہاں وہ آرام سے بیٹھے رہیں اور انویسٹمنٹ کے اوپر پروفٹ وہ لے کے کھاتے ہیں اور اس کو ٹریڈنگ میں لے کے آئیں۔ میرے حساب سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ بھی سیٹسفائی رہتا ہے، اور جہاں تک آپ مارکیٹ کی بات کریں، مارکیٹ سلو ہوگی تو پھر گھروں کی بھی سلو ہو جائے گی۔ اور ونڈو شاپنگ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا بیچ میں، اب جب یہاں پہ انکلیو میں لوگ آتے ہیں مکان دیکھنے 5 مرلے کی، وہ آلموسٹ ہر سیکٹر میں دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس کلائنٹ کا بجٹ 170 ہے یا 180 ہے، وہ سیکٹر بی میں چاہتا ہے اس کو مکان مل جائے، لیکن اس کو مل نہیں پاتا کیونکہ وہاں پہ جو پرائسز ہے وہ 2+ ہے، ٹھیک ہو گیا، پھر وہ جاتا ہے آگے سیکٹر این اور سیکٹر ایچ۔ ونڈو شاپنگ تو یہاں بھی ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہاں پہ ونڈو شاپنگ ذرا میں اس کو اور طرح سے کروں گا، کیونکہ جو بندہ گھر دیکھنے آ رہا ہے وہ ایک سیریس کلائنٹ ہے نارملی، مطلب پرسنٹیج اگر آپ سمجھیں تو اس کی زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ پلاٹس کے اندر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پلاٹس کے اندر آپ کے پاس ڈیلر سے بھی کوئریز آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں سیکٹر میں کوئی پلاٹ ملے گا نہیں ملے گا، پھر وہ اس کے بعد ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر میں نے جو محسوس کیا عام طور پہ لوگ جو ہے سیریس بائرز آتے ہیں، پرسنٹیج تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ گھر کی جو ہے وہ سیل جو ہے سیریس بائر لے لے گا۔ اب جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک بجٹ بندہ لے کے 170-80 کا، وہ سیکٹر بی میں گیا، اس کو نہیں ملا، اس کو دوسری جگہ گیا، اس کو مل گیا، تو وہ تو پھر اگین اس کے بجٹ کی بات ہے نا۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے 1 دن میں آپ کو دوسرا مل جائے جس کا بجٹ 2.25 کا ہو، وہ بی میں لینا چاہ رہا ہو۔ سچن بھائی یہ اتنا اسموتھ پروسیس ہوتا ہے جس کا پلاٹ خریدنا، بیچنا اور پروفٹ شیئرنگ کرنا یا پروفٹ انویسٹر تک پہنچانا؟ کیا اگر آپ کو ہم ایک ایسا کلائنٹ دیں جس کا آپ نے مکان بنانا ہے، بیچنا ہے اور پھر اس کو پروفٹ میکسیمائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اتنا ہی اسموتھ پروسیس ہے جتنا پلاٹ سیل پرچیز میں ہوتا ہے؟ وہ جیسے حسن نے بھی ذکر کیا، پوری بات نہیں کر سکا کہ اتنا ہیڈ ایک اور اتنا پین جو ہے وہ کون لے گا، تو یہ سب سے پہلے تو تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے یہاں بہت زیادہ رہی ہے شروع سے، کیونکہ آپ جو ہے ایک اسکل لیبر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کافی جو ہے وہ نقصانات بھی ہوئے ان ٹرمز آف مٹیریلز، ان ٹرمز آف ٹائم، اور ڈلیوری کی جو ٹائم لائنس ہیں وہ پوری نہیں کر پاتے۔ تو کیونکہ ہم بات کریں صرف بیری انکلیو کی، تو بیری انکلیو کے اندر ابھی تک مجھے کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا جس میں کسی اسکل لیبر کی وجہ سے مجھے کوئی ہیڈ ایک ملا ہو۔
हाँ सही कह रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, तो अगेन ये मेरी पर्सनल एक राय है कि उसमें किया जाए, क्योंकि मेरा तो जो काम है वो है ही है कि मैं जो कंस्ट्रक्शन की तरफ रहता हूँ। हाँ, कुछ लोगों के लिए बड़ा ट्रिकी और बड़ा डाइसी भी हो सकता है ये प्रोसेस, जो कि फुल टाइम नहीं दे पा सकते, लेकिन उसके लिए अब तो काफ़ी ठेकेदार वगैरह जो है वो भी काफ़ी मेच्योर्ड हैं, और उनके साथ अगर सब कुछ लिख के और लिखत पढ़त करके सब कुछ किया जाए तो काफ़ी स्मूथ होता है प्रोसेस। थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है, वो तो ज़रूरी है, वो तो हर काम में इंसान को विजिलेंट रहना चाहिए कि साजिद भाई, डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होगी है, क्योंकि अब हम कंस्ट्रक्शन की डिस्कस कर रहे हैं, तो आप नाजरीन के लिए बताइए कि अगर आप बहरिया में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो किन 2-4 बातों का ख्याल रखना चाहिए फ्यूचर में जिनसे उनको फायदा हो सके या आसानी हो सके। रेफरेंस चेक करें जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बहरिया के प्रोसेस तो काफ़ी स्मूथ है। आप वहाँ जाएं, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, सारे मामला आपके जो है वो ठीक तरह से हो जाते हैं। वहाँ से प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती हैं जहाँ पे कि आप एक जब स्किल्ड लेबर के साथ डील करना शुरू करते हैं, तो उसमें आप रिटर्न एग्रीमेंट करें, उनके साथ रेट्स तय करें, और 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, एक होता है विद लेबर और एक होता है विद लेबर एंड मटेरियल्स। तो मटेरियल्स के अंदर आप उनके साथ प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा 1-8 दिन लगाएं, मार्केट में देखें ग्रे स्ट्रक्चर की जो मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं उनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं। फिर फिनिशिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी टाइल्स हो गई, आपकी लाइट्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें फिनिशिंग में आती हैं, तो उनकी फिर प्राइसिंग भी चेक कर लें मार्केट में, और उसके मुताबिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख लें जो प्राइसेस जहाँ आ रही हैं, और उनके ऊपर कायम रहें, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कोई भूचाल आ जाता है कि प्राइसेस एकदम से शूट अप कर गई या एकदम से ड्रॉप डाउन हो गई, तो उसकी प्रोविजन जरूर रखें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से हम लोग डिस्कशन से आउट हो गए हैं, नाज़रीन की आसानी के लिए हमने कहा क्योंकि टॉपिक चल रहा है, हम रियल एस्टेट और उस पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, ट्रेडिंग पे क्लाइंट को लेके आए या उसको मकान की तरफ। तो जहाँ तक आप देखते हैं कि मकान बनाने के लिए अक्सर आपके मकान तैयार भी होते हैं, ठीक हो गया। कुछ लोग हैं जो उनको बेचना चाहते हैं, उनके पास कस्टमर नहीं होता, तो जैसे कि फर्म के भाई के पास कोई क्लाइंट है तो हम तो वो मकान भी परचेज कर सकते हैं आपका, और इन्वेस्टर रेट पे कर सकते हैं, उसको हम 6 महीने के लिए होल्ड करें, उसको अच्छी प्राइस में हम मार्केट में फिर बेच सकते हैं। तो कैपिटल बनाने पे क्यों लगाए, ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि किसी का बना बनाया मकान ले लें इन्वेस्टर रेट पे। मैंने पहले बताया कि ये पर्सनल व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि अगर आप उसमें वैल्यू एडिशन करके करें तो ज्यादा बेहतर होता है। जहाँ तक आपने बताया कि मकान बने हुए भी मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर भी मिल जाते हैं बिल्कुल, जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, किसी वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता, तो वो आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। उसमें आपका जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट हो जाता है। आपको बहुत सारी चीजें जो शुरू में इंतजार करने पड़ते हैं वो नहीं करने होते, आपका स्ट्रक्चर तकरीबन तैयार होता है या थोड़ा सा फिनिशिंग के करीब होता है, तो वो किसी भी वजह से आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल सकता है, और आप उसमें बाकी की वैल्यूएशन करेंगे और वो टाइम आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा उसमें। ऐसा साहब, आप कंस्ट्रक्शन से इतना बात क्यों रहे हैं? सर देखिए, मेरे लिए, मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये हेडेक है एक, ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि आराम से साफ सुथरा सा काम करूँ, प्लॉट यहाँ से लिया, ट्रांसफर करवाया और उसको 3-4 महीने होल्ड किया, और जो ही उसका कोई बायर आया साथ ही उसको अच्छे प्रॉफिट के साथ आगे पास ऑन कर दिया, और अपने इन्वेस्टर को भी अच्छा प्रॉफिट देना, ये मकसद है। लेकिन ऐसे साहब, अभी तक हम इस मंतकी बहस को यहाँ तक नहीं ला सके कि ज्यादा रिटर्न किसमें है। सर रिटर्न स्पेसिफिक कोई नहीं है, देखिए वो मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट स्टेबल होगी तो आपके प्लॉट भी सेल परचेज चलते हैं। चलिए आप करंट मार्केट में बताइए, क्या एक हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हैं या प्लॉट खरीद के 6 महीने बाद, साल बाद बेचने, आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से किसी एक में तो रिटर्न ज्यादा होगा ना, बराबर तो नहीं हो सकता, आपके ख्याल में किसमें ज्यादा रिटर्न होगा? देखिए भाई, इसमें बात फिर वही आ जाती है कि एक तो मार्केट के हालात और दूसरा आपकी होल्डिंग पावर। अगर तो आप होल्ड कर सकते हैं, आपने जो परचेजिंग की है वो वन डे कैश पे की है, और ये बहुत मैटर करती है किसी भी चीज की परचेजिंग। आपकी परचेजिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट अच्छा लेके जाएगा। तो मैं तो इस पे बिल्कुल ही कायम अपनी बात पे कि रियल एस्टेट में जो फायदा है, मुझे नहीं लगता कि इतना मार्जिन कंस्ट्रक्शन में भी मिलता हो। अब ये साजिद भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी जगह पे कायम, और मैंने तो प्रॉफिट दिए भी है लोगों को, और अच्छे प्रॉफिट दिए हैं, और ये मार्केट की सूरत पे डिपेंड करता है। मतलब आप अपनी बात पे स्टिक हैं कि ट्रेडिंग में ज्यादा रिटर्न, आपका हेडेक नहीं है ना। कंस्ट्रक्शन में कौन बंदा वेट करे साल, 1.5 साल या 1.25 साल,
تو بہتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات بنے ہوئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروفٹ میکسیمم اور جلدی آئے، ریٹرن جلدی ملے ہم لوگوں کو. تو میں تو اسی کے ساتھ ہی چاہوں گا، آپ کو میں یہی مطلب سجیسٹ کروں گا، اپنے کلائنٹ کو بولیں کہ آپ ٹریڈنگ کی طرف آ جائیں. جی ناظرین، احسن بھائی کی آپ نے بات سن لی. اب ہم ساجد بھائی کی طرف چلیں گے اور ان کے ریمارکس لیتے ہیں کہ یہ ڈسکشن کو کہاں لے کے جاتے ہیں. جی ساجد بھائی، اوور ٹو یو. دیکھیں، پرچیزنگ کی جیسے بات کی احسن نے، تو اوبیسلی پرچیزنگ کے اندر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، بلکہ جب کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو ایچ اینڈ ایوری پروسیس کے اوپر ہمیں جو کاسٹ جو آپٹیمائزیشن کرنی ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے پیسے بچانے ہیں، بلکہ آپٹیمائز کرنا. آپٹیمائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک اٹریکٹیو پروڈکٹ بنتی ہے. آپ کا مثال کے طور پہ آپ کے بائرز ہیں، جس طرح سے آپ بائرز کی سائٹ پہ میں نے بولا کہ شارٹ لسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. پلاٹ خریدنے والے لیٹ سے کہ 100 ہیں، تو گھر خریدنے والے ہو سکتا ہے کہ 40 یا 50 ہو. اب اس 40 یا 50 کے اندر آپ نے اپنی پروڈکٹ کے اندر وہ ویلیو ایڈیشن کرنی ہے، یا وہ اس کے اندر چمک پیدا کرنی ہے کہ وہ 40 میں سے بھی آپ کا 10 کی سلیکشن میں آ جائے. تو میں تو اس کے لیے کہوں گا کہ ایک ویلیو ایڈیشن کسی بھی پروڈکٹ کے اندر اگر کی جائے تو وہ ایک زیادہ بہتر پروفٹ جو ہے ڈیلیور کر سکتی ہے. یعنی کہ کلوزنگ نوٹ آپ کا بھی یہی ہے، اینڈ آف ڈسکشن آپ بھی یہی کر رہے ہیں کہ کنسٹرکشن میں جایا جائے اور زیادہ ریٹرن دیا جائے. جی ہاں، کیونکہ ویلیو ایڈیشن ہے، ویلیو ایڈیشن میں جو ہے وہ فائدہ ہے. صحیح. ناظرین، آپ نے آج کی ہماری ڈسکشن دیکھی. ہم اس ڈسکشن کو کسی منطقی انجام تک نہیں لے کے جا سکے. یہ فیصلہ اب آپ کریں گے ان دونوں ایکسپرٹس کی باتیں سن کے کہ آپ کو اپنے پیسوں کو کیسے انویسٹ کر کے زیادہ سے زیادہ ریٹرن لینا چاہیے. آپ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے وہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور کمنٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے. آپ کو اس ٹاپک یا ریئل اسٹیٹ سے ریلیونٹ کسی بھی قسم کی کوئی ڈسکشن کرنی ہو، کوئی انالیسس لینا ہو یا کوئی پروڈکٹ ریکوائر ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.